رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر کنسیپٹ آف گڈنس. نیکی کیا ہے؟ اگر ہم پاروں کو سیڑھی سمجھیں تو قرآن پاک خوبصورت پیغام دے رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینا چاہیے. اللہ کی شان بلند ہے تو اس کے ماننے والوں کی شان بھی بلند ہونی چاہیے. آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے اور یہ کس طرح سے سدھرے گی، اسی کا حل اس بارے میں ہے. آج کیوں امت مسلمہ یا کوئی بھی امت بے ترتیبی، پریشانی اور ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کا حل اس بارے میں ہے. جس طرح پہلے اصلاح ہوئی تھی آج بھی ویسے ہی ہوگی. میرا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تیرے اور میرے بیچ میں جو بھی آئے گا ہٹا دوں گی. بس محبوب کے لیے محبوب ترین چیز چھوڑ دو. وہ سوچ ہو، حالات ہوں، انسان ہو، زندگی ہو، رتبہ ہو، عزت ہو، مال ہو، پیسہ ہو، من پسند چیز چھوڑنی پڑے گی. ہمیشہ مال دینا مشکل نہیں ہوتا. سمجھنا پڑے گا بر کیا ہے، محبت کن کن سے کرتے ہیں، اور کون کون سی محبتیں ہمارے محبوب کی محبت کے آڑے آ جاتی ہیں. اپنی رائے کو لے لینا بھی مما تحبون ہے. ہمیشہ ہماری رائے قابل احترام نہیں ہوتی. ایک ہی آیت پورے پارے کو روح دے رہی ہے. پوری پارے کی روح ایک ہی آیت میں ہے. اس میں آپ کے اور میرے لیے، دین پر اکٹھے ہونے والوں کے لیے پیغام ہے. یہ امت وسط کا پارہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھنے چھوڑنے کی باتیں کرنا، اس میں فارمیشن ہے. مجھے آپ کو اللہ کو ہر چیز دے دینی ہے جو ہمیں اللہ سے روکے. اسی قیمت پر ہی اتحاد ممکن ہوگا. نیت کو اخلاص کی حد تک لے کر جانا ہے. علم نہیں لیا اہل کتاب نے اور شخصیت پرستی میں گوشت چھوڑ دیا. یہ بتایا گیا پہلی چیز فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اور میرے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اور دوسرا قل صدق اللہ، کہہ دو سچ کہا میرے رب نے. صرف یقین ہو جائے ہمیں، پھر ہم حنیف ہو جائیں گے. فوکسڈ. مثال لیجئے گا، دنیا میں ہم گھر میں جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، صرف موبائل کی بیل ہمیں الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ میرے موبائل کی بیل ہے. اتنے فوکس ہیں ہم اپنے موبائل کے بارے میں. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہونا ہے. جہاں پر ہمیں اللہ کی حدود ٹوٹتی ہوئی لگے، ہمارے اندر بیلیں بجنی چاہیے. اپنے مسل کو ریلیکس کیجئے. تمام ٹینشنوں کو اور چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کریں. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ چھوٹے چھوٹے کاموں سے پریشان ہیں. گھر میرے رب نے بنایا تھا، نظام اسی نے دیا تھا اور چلنا بھی تھا. سیدھی سی چیز میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. بس نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے. اللہ کے راستوں پر چلنے والے بظاہر پتھروں پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوم سے بھی زیادہ نرم کر دیتے ہیں. جو استقامت پر آ گیا بس وہ جیت گیا. اللہ تو بہت قدردان ہے. وہ اپنے راستے پر اٹھنے والے قدموں کے نشان تک محفوظ کر لیتا ہے. ذرا محاسبہ کریں ہم اپنا. میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے. کیا میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ میری زندگی کی مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ اگر ابراہیم ایسے ہی رونے روتے کہ اللہ ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا. ہماری تو عقلیں ہی ہمیں روکتی ہیں. جس دن ہماری عقلیں جھک گئیں، اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے مدد کے فرشتے بھیجنے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ادھر بنانے کی کیا ضرورت ہے خانہ کعبہ کو، روم ہے، پیرس ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، وہاں بنایا جاتا. حضرت ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کہا. نو کوشچن. ثم استقاموا، بس وہ ڈٹ گئے. قل یا اہل الکتاب لم تصدونا عن سبیل اللہ. اہل کتاب سے پوچھا گیا کس چیز نے روکا تمہیں اللہ کے راستے سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا انتم مسلمون. کیسے مت مرنا. اور فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، زندگی کا قبلہ درست کرو. یہ قرآن یوتھ کے لیے آیا ہے. یہ بک آف ٹیکنالوجی ہے. جب یہ رسی چھوٹی تو امت کا حال دیکھیے کیا ہو گیا. نیکی کے معاملہ اگر دیکھیے تو عبداللہ بن ابی نیکیوں میں دیکھنے کے لیے سبقت کرنے والا تھا. اس کی کریکٹرسٹک کو دیکھیے. مگر غزوہ احد کے موقع پر چھوڑ گیا. میری مرضی نہیں مانی. مرضیاں منوانے والے ساتھ نہیں دیتے. عمل کے مرحلے نفاق کھول کر رکھ دیتے ہیں. کسی کا آنا مبارک تو کسی کا نہ آنا مبارک. کمر پر ہاتھ رکھ کر باتیں کرنے والے ہمت توڑ دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی بہتر ہے یہ لوگ نہیں آئے. مال کی محبت میں غزوہ احد کی جنگ کی فتح شکست میں بدل گئی. اللہ نے آگ مسلمانوں کے لیے تو نہیں بنائی، تمہارے لیے تو نہیں بنائی تھی یہ آگ. جس کو شوق ہے جانے کا وہ جائے.
جب آپ اللہ کے مقابلے پر اتر آؤ تو ٹھیک ٹھاک نعمتیں بھی راس نہیں آتی۔ ہر حال میں مال خرچ کرنا پڑے گا، خوشی سے دو ورنہ راتوں رات دینا پڑے گا۔ عزت کا صدقہ سیلف کنٹرول ہے۔ غصے پر صبر کر جو، معاف کرنا سیکھیں۔ شروع میں معاف کرنا مشکل لگتا ہے، پھر بہت مزہ آتا ہے۔ معافی کا ٹیسٹ بہت بہترین ہے۔ جب یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد کے حالات بتائے، کس تکلیفوں سے گزرے۔ اللہ تسلیاں دے رہے ہیں، مشکل وقت ہے لیکن ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹ گول آپ کو ہی نصیب ہوگا۔ معاملات درست کریں۔ نبی کے مزاج کا بتایا کہ نبی نرم مزاج ہوتے ہیں اور اس میں لچک ہوتی ہے۔ اللہ کے بھروسے پر کام کریں، لوگوں پر رلائی کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کے احسانات بتائے، جنگیں لڑی انہوں نے، محبتیں چھوڑیں، شہر چھوڑا، 40 سال محنت کی، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اور آج میں اتنی فارغ ہوں کہ ہم غوثب میں ٹائم ضائع کریں، غوثب میں وقت ضائع کریں گے ہم امت مسلمہ۔ ایسا نہیں کرنا۔ کس طرح سے جب غزوہ احد کے بعد جب ہتھیار اتار دیے، فرشتے نازل کیے گئے، فرشتوں نے کہا اے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ حمر الاسد کے نام سے ایک جنگ بتائی کہ صحابی اس وقت کتنی تکلیف میں تھے، شہید ہو گئے، زخموں میں تھے، پٹیاں لگی ہوئی تھیں، جنگیں لگی تھیں، گھر پہنچے ہیں، نبی نے ایک کال دی، سب نکل آئے۔ مجبوریوں میں گھرے لوگوں کے لیے 172 بہترین آیت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ مشکلوں میں ہمیں کیا ملتا ہے، پھر ہم دعا کریں گے کسی دن مشکل آئے، یا اللہ تو مشکل لا، میں اس میں کام کروں۔ عام دنوں میں علم ملتا ہے، مشکل میں ایمان ملتا ہے۔ عام دنوں کی نیکیاں ثواب لاتی ہیں، لیکن مشکل میں دنوں میں کیے گئے کام سے ایمان ملتا ہے۔ اس لیے کبھی مشکل میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم اللہ سے مشکل مانگیں گے کہ اللہ ہمیں مشکل دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی ایمان کی قدر کیا ہے۔ آخر میں بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ کیا امت یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی بھی اس میں فضول پیدا کیا گیا ہے؟ اور امت کو جامع حل دے دیا ایٹ دا اینڈ۔ اسپرو، ذاتی زندگی کا صبر، بیماریوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر کیسے صبر کرنا ہے۔ صابرو، اجتماعی زندگی کے مسائل، اپنے رائے کو پیچھے کر دو، اجتماعات قائم کرو۔ ساتھ پر کوئی بات کرے تو سیلف کنٹرول اوور کم کیسے کرنا ہے۔ غابطو، نمازوں کا انتظام، مشکل وقت میں نیکیاں کرنا کیسے، مل بیٹھنا کیا ہے۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو۔ اس پارے سے جو ہمیں 3 لیسن ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رسی کو تھامو، اعتصموا بحبل اللہ۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بحب قرآن کو کہا گیا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اپنی ذات سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، اور پھر جہاں جہاں تک جس کا ڈائیمیٹر ہے اس کو بلند کیجیے، دعوت اللہ کو۔ نمبر 3، محبوب ترین چیز کا انفاق، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔